بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کافی بور ہو رہی تھی کیونکہ آج میری اچھی سہیلی اسکول نہیں آئی تھی۔ میں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی کہ ٹیچر کی آواز پر میں نے سامنے دیکھا۔ مس کسی لڑکی کا تعارف پوری کلاس سے کرا رہی تھی۔ اس کا نام مس نے سائمہ بتایا۔ ذہانت سائمہ کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ دو بیساکھیوں کے سہارے کھڑی تھی۔ پہلے تو مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن مس نے اس کو میرے ساتھ بیٹھنے کو کہا تو یہ افسوس غصہ میں بدل گیا، کیونکہ یہ میری سہیلی کی جگہ تھی اور سائمہ کے یہاں بیٹھنے سے میری سہیلی کو مجھ سے دور بیٹھنا پڑتا۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تو میں کوشش کے باوجود مسکرا نہ سکی۔ اس سے دوستی بھی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ نہ وہ میرے ساتھ کھیل سکتی تھی، نہ بھاگ دوڑ کر سکتی تھی، اور میں تو بہت متحرک قسم کی لڑکی تھی۔ میں اسے دوستی کر کے بور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دوسرے دن میری سہیلی اسکول آئی تو اس کو پیچھے بیٹھنا پڑا۔ میری سہیلی اور باقی کلاس فیلوز نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو تنگ کریں گے کہ یہ خود اسکول چھوڑ کر چلی جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لڑکیوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے دھکا دے دیتی، سائمہ گر پڑتی، کبھی برابر سے گزرتے اس پر سیاہی گرا دیتی۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا، لیکن میں اپنے اس خیال کو جھٹک دیتی، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے اس کو قبول کر کے اس سے دوستی کر لی تو مجھے بھی اس کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا اور میری زندگی کتنی بور ہو جائے گی۔ سائمہ لنچ بریک میں اکیلی بیٹھی ہوتی، کوئی اس کے پاس نہ جاتا۔ ایک روز سائمہ کو ریڈ آور میں آرام آرام سے بیساکھی کے سہارے جا رہی تھی کہ دو لڑکیاں بھاگتی ہوئی اس کے برابر سے گزری اور دھکا دے دیا۔ میں پیچھے ہی آ رہی تھی۔ سائمہ ایک دم لڑکھڑا گئی اور گرنے ہی والی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ صاف ان لڑکیوں کو بچا گئی اور کہا میں لڑکھڑا کر گر گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس وقت ان لڑکیوں پر بہت غصہ آیا۔ میں اس دن سائمہ کے ساتھ ہی رہی۔ دوسرے دن تو حد ہی ہو گئی۔ لنچ بریک میں جب سب گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے تو میرا گزر کلاس کے باہر سے ہوا۔ میں نے دیکھا سائمہ کلاس میں بیٹھی رو رہی ہے۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے کہا لڑکیوں نے اس کی بیساکھیوں کو کہیں چھپا دیا ہے، میں بیساکھیوں کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں اسی وقت ان لڑکیوں کے پاس گئی جنہوں نے سائمہ کو تنگ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ان لڑکیوں سے کہا اگر تم نے سائمہ کی بیساکھیاں واپس نہ کی اور اس معافی نہ مانگی تو میں سچ ہر بات پرنسپل کو بتا دوں گی۔ میری یہ دھمکی کام کر گئی اور ان لڑکیوں نے خود بیساکھیاں سائمہ کو واپس کیں اور ان سے معافی بھی مانگی اور آئندہ نہ تنگ کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ آج میری سب سے بہترین دوست سائمہ ہے۔ وہ پڑھنے میں بہت اچھی ہے، وہ پڑھائی میں میری مدد کرتی ہے اور میں عام معاملات میں اس کا ساتھ دیتی ہوں۔